کربلا میں ایک نوجوان کی شہادت کا واقعہ۔ پہلے 72 جانثاروں نے داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کر دیں۔ ان میں سے ایک نوجوان تھے جن کا نام وہاب بن عبداللہ کلبی تھا۔ 18 سال کی عمر تھی اور اٹھتی ہوئی جوانی تھی اور شادی کو ابھی صرف 17 دن ہی ہوئے تھے۔ والدہ نے کہا، بیٹا جاؤ اور شہزادہ حسین پر قربان ہو جاؤ۔ دنیا میں کوئی والدہ اپنا اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی جس کی شادی کی خوشیاں ابھی پرانی نہ ہوئی ہوں، جدا ہوتے دیکھ کر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ والدہ نے کہا، میری زندگی کی کمائی تم ہو اور میری آرزویں اور تمنائیں تمہیں سے وابستہ ہیں، مگر اے میرے شہادت مند بیٹے، یہ سب زہرا کے لال سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جاؤ اور جام شہادت پی کر اللہ کی راہ میں سرخ روئی حاصل کرو۔ شہادت مند بیٹے نے عرض کیا، اماں جی، میں ایک لمحہ بھی دیر کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والی کا کیا ہوگا؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو تسلی دے آؤں۔ والدہ نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں اس شہادت عملی سے محروم نہ ہو جانا۔ بیٹا، شہادت وہ نعمت ہے جو قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، دیکھنا کہیں بیوی کی محبت اس راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ اچھا، جاؤ اور اسے تسلی دے کر واپس آؤ۔ وہاب اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا، اے میری ہم سفر، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں۔ آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، علی کے لال، زہرا کے لاڈلے پر امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور صبر شکر کے ساتھ وقت گزارنا۔ خابند کا یہ ارادہ دیکھ کر نیک دل بی بی نے کہا، میں تمہارے مرتبہ شہادت حاصل کرنے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں تمہیں باخوشی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے ساتھ تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جب تمہیں مرتبہ شہادت نصیب ہو اور جنتی حوریں تمہیں لینے آئیں تو اس وقت تم میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگے، مگر یہ وعدہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو لینا چاہتی ہوں۔ وہاب نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ وہاب اپنی والدہ اور بی بی کے ساتھ امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہاب کی والدہ نے امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اے امام المسلمین، میری زندگی کی کمائی میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ مدت ہوئی اس کا باپ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ میں نے اس کو بڑی محنت اور مشقتوں سے پال کر جوان کیا ہے۔ ابھی اس کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں۔ حضور، میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں تاکہ یہ اپنی عزیز ترین جان آپ کے قدموں میں قربان کر سکے۔ آپ نے باخوشی قبول فرمایا۔ وہاب کی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، تیرا شوہر ابھی ابھی دیدار الہی سے مشرف ہونے والا ہے۔ حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے جنت کی حوریں تیار کھڑی ہیں۔ بیٹی، آج تیری قسمت پر جنت کی حوریں رشک کر رہی ہیں۔ تم ایک مجاہد اور غازی کی بیوی ہو۔ حضرت امام کے یہ تسلی بخش الفاظ سننے کے بعد نیک دل خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھراتی ہوئی آواز میں عرض کیا، حضور، مجھے ان سب باتوں پر ناز ہے، مگر میں انہیں اس شرط پر میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے سکتی ہوں کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہوں۔ میں یہ وعدہ حضور آپ کے روبرو لینا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد حضور موقع دیں کہ باقی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزاروں۔ امام عالی مقام کے روبرو وہاب نے عرض کیا، یا ابن رسول، مجھے اپنی بیوی کی یہ شرط منظور ہے کہ اس کے بغیر میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا، اور میرے بعد حضور اسے اپنی خادماؤں میں منظور فرمائے۔ وہاب سر پر خود پہنے اور جسم پر زرہ جیب کیے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں ڈھال لے کر دشمنوں کے سامنے آئے اور گرج کر کہا، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ اس نوجوان کی ہمت کو دیکھ کر دشمنوں کے دل دہل گئے۔ آپ دیر تک مقابلہ طلب کرتے رہے، مگر یزیدی لشکر کے کسی آدمی کی سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا، اس چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے میری فوج میں کوئی بہادر نہیں ہے، غیرت سے ڈوب کر مر کیوں نہیں جاتے؟ ایک معمولی سا لڑکا مقابلہ طلب کرتا ہے اور کوئی سامنے جانے کا نام نہیں لیتا، کیا سب بزدل ہو گئے ہو؟ ابن سعد کا یہ تانا سن کر محکم بن طفیل برداشت نہ کر سکا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا مقابلے میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی وہاب پر
پر نیزے کا وار کیا۔ وہاب نے اس کا نیزہ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ وہاب کی تلوار بجلی کی طرح اٹھی اور اسے ایک ہی بار میں واصل جہنم کر دیا۔ وہاب تلوار کے کچھ ایسے جوہر دکھا رہے تھے جو بھی سامنے آتا ایک ہی بار میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ 20 سر قلم کر کے وہاب نے اپنے گھوڑے کی باگ خیمے کی طرف موڑ دی۔ بی بی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ والدہ کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہاب نے گھوڑے سے اتر کر اپنی والدہ سے کہا، امی جان اب تو مجھ پر راضی ہو گئی ہو۔ والدہ نے کہا، بیٹا میں تجھ پر حشر تک راضی ہوں۔ پھر آپ اپنی دلہن کی طرف آئے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سہاگ کو قربان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک دریا بہ رہا ہے۔ وہاب نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ کیا تم نے مجھے باخوشی اجازت نہیں دی تھی؟ ابھی آپ اسے تسلی دے ہی رہے تھے کہ میدان جنگ سے ایک آواز آئی، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ وہاب یہ آواز سنتے ہی گھوڑے پر چڑھے اور الوداع کہتے ہوئے میدان جنگ کا رخ فرمایا۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک دریا تھا جو بہہ نکلا۔ وہاب گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان جنگ میں آ گئے اور آتے ہی ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ ابن سعد نے کہا، اگر یہی حال رہا تو ایک ہی نوجوان میری پوری فوج کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ اس پر ایک بارگی حملہ کر دیا جائے، یعنی چاروں طرف سے سبھی لوگ مل کر گھیر لو۔ حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی پر تیروں کی برسات ہو گئی۔ جسم پر تقریباً 1500 تیر لگے اور وہاب زمین پر گر گئے۔ دشمن نے سر قلم کر کے خیمے میں پھینک دیا۔ ماں نے خون میں نہائے ہوئے سر کو سینے سے لگا لیا۔ پھر بی بی نے اپنے شوہر کے سر کو گود میں رکھا اور اپنے سر کے دوپٹے سے گرد صاف کی، اور اس نیک دل بی بی کا سر بھی اپنے شوہر کی پیشانی پر جھک گیا۔ دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔